محرم کی 7ویں تاریخ کربلا کے المیہ کی ایک نہایت اہم اور دلسوز قسط ہے۔ اس دن کے واقعات نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت و اصحاب کی عظمت، صبر اور حق پرستی کو مزید نمایاں کر دیا۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ 7 محرم کو کیا ہوا۔ یزیدی لشکر نے امام حسین کے خیموں کو پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند کر دی۔ فرات کا دریا قریب تھا مگر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو اس سے ایک قطرہ بھی لینے کی اجازت نہ تھی۔ بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی اور خیموں سے العطش یعنی پیاس کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عمر بن سعد کو مزید کمک بھیجی گئی جس سے یزیدی فوج کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ کربلا کا محاصرہ سخت تر ہو گیا اور امام حسین کے خیمے مکمل طور پر گھیر لیے گئے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ آزمائش عارضی ہے مگر اس کا اجر ابدی ہے۔ حضرت عباس اور دیگر جانبازوں نے پانی لانے کی کوشش کی مگر دشمن کی سخت نگرانی کی باعث کامیابی نہ ہو سکی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی عبادت میں مشغول رہے۔ قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر الہی سے خیموں کا ماحول روحانی بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو تسلی دی کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی عظیم ترین سعادت ہے۔ 8ویں محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں حالات مزید سنگین ہو چکے تھے۔ یہ دن امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی آزمائش کا بھی دن تھا۔ اس دن کے اہم واقعات کچھ یوں ہیں۔ امام حسین اور عمر بن سعد کی ملاقات۔ امام حسین نے عمر بن سعد سے ملاقات کی تاکہ جنگ کو ٹالا جا سکے۔ امام نے 3 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو تاکہ میں جہاد کروں۔ نمبر 3، مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں خود اس سے بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے ان تجاویز کو ابن زیاد کے پاس بھیجا مگر ابن زیاد نے انہیں مسترد کر دیا۔ حضرت عباس نے امام حسین کے ساتھ وفاداری کا ایسا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے جنہوں نے ایثار کیا، اپنے بھائی پر جان نچھاور کی یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور خدا نے انہیں جنت میں پر عطا کیے جن سے وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین کے لشکر کا علمدار مقرر کیا گیا تھا۔ علم کو تھامے ہوئے آپ نے دشمن کے نرغے میں بھی علم کو زمین پر نہ گرنے دیا یہاں تک کہ شہادت پا گئے۔ حضرت عباس نے خیموں میں موجود بچوں خصوصاً حضرت سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس بجھانے کے لیے فرات کی طرف رخ کیا۔ پانی تک پہنچے لیکن وفا کا یہ عالم تھا کہ خود پانی نہ پیا اور مشکیزہ بھر کر واپس لوٹے۔ واپسی پر دشمنوں نے حملہ کیا، بازو قلم کیے لیکن مشکیزے کو گرانے نہ دیا۔ جب آپ زمین پر گرے امام حسین خود دوڑ کر آئے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، مولا اب میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ یہ جملہ ان کے ایثار اور وفا کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عباس کی قربانی صرف ایک بھائی کی محبت نہیں بلکہ امام وقت کی اطاعت، دین کی سربلندی اور وفا کی معراج ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور وفاداری کے لیے جان دینا بھی فخر کی بات ہے۔